السلام علیکم پیارے دوستو، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے اس چینل کے نئے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے۔ کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 بیٹوں نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اب باری آتی ہے میرے غازی کی۔ غازی عباس کا ذکر ہو رہا تھا، ولادت ہوئی ہے شعبان کی 4 تاریخ ہے۔ 4 شعبان کو 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں غازی عباس کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ اپنے باپ کے ہمشبی تھے۔ خاندان نبوت میں مولا علی کا سب سے زیادہ کوئی ہمشبی تھا تو اسے عباس علمدار کہتے ہیں، غازی عباس کہتے ہیں۔ پھر ان سے پہلے اور ان کے بعد مولا علی کا مشابہ میرے اپنے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بھی نبی کے مشابہ ہیں، علی مرتضیٰ کے مشابہ نہیں ہیں۔ امام حسین بھی نبی کے مشابہ صورت میں حضرت مولا علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خاصیت ہے حضرت عباس کی، ہم شبی مولا علی تھے۔ بہادری ویسے قد، اللہ اکبر، اونچا قد۔ مورخین لکھتے ہیں، حیات الخفا کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر زین ہٹا دیا جائے، زین گھوڑے کی ہٹا دی جائے، تو حضرت عباس جب پیر زمین پہ رکھتے تھے تو گھوڑے پہ بیٹھ کر ان کے پیر زمین پہ رگڑتے تھے۔ قد اتنا اونچا تھا، چوڑا سینہ۔ لیکن پیدائش کا واقعہ سننے، دلوں میں مرادیں لے کر شہادت بھی سنے، ولادت بھی سنے، ایک ہی وقت میں دونوں بیان کر رہا ہوں۔ عباس پیدا ہوئے تو اپنے والد کی طرح، والد کے مشابہ پیدا ہوئے۔ مولا علی پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں بند کر کے کعبے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن مولود کعبہ کے گھر عباس پیدا ہوئے تو وہ بھی جو ہے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ اکبر، رجب میں مولا علی کی ولادت، شعبان میں عباس کی ولادت، یہ بھی غور آپ کو رہے، یہ بھی توجہ رہے۔ اور اگر 4 شعبان کی تاریخ امام حسن امام حسین کی ہے ولادت کی، تو 4 شعبان کی تاریخ غازی عباس کی ولادت کی بھی ہے۔ ایک ہی دن ولادت کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، بابا علی کے مرتضیٰ آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تو غازی عباس بھی آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ماں کی گود میں آنکھیں بند، باپ کی گود میں آنکھیں بند۔ امام حسن نے لیا آنکھیں بند، جب امام حسین نے لیا تو غازی نے آنکھیں کھول کے مسکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ علی نے جو پہلی صورت دیکھی وہ نبی کی تھی، اور عباس نے جو پہلی صورت دیکھی وہ حسین ابن علی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بھائیوں میں وہ محبت تھی، وہ پیار تھا۔ آپ کو بتاؤں، اتنے خوبصورت تھے عباس کہ لوگ ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے۔ جس دن علی اکبر مولا اور جس دن حضرت عباس مدینے میں دونوں مل کے نکل جاتے تو لوگ بھیڑ لگا کر کے ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا ان کا انداز۔ اور ایک روایت تو میں نے یہاں تک سنی ہے کہ جس وقت غازی عباس قد اونچا تھا اور حضرت علی اکبر شہزادے کا قد میانہ تھا، تو عباس غازی جب حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تو تھوڑا جھک جاتے۔ کوئی کہتا جھکنے کی وجہ، کہا حسین کے بیٹے پر میرا سایہ پڑے تو بے ادبی ہے، اس لیے حسین کے لاڈلے کے ساتھ چلتا ہوں تو ذرا جھک جایا کرتا ہوں۔ اللہ ہے علی کے بیٹے، لیکن سیدہ فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے احترام کتنا ہے، اللہ قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ حالانکہ وہ بھی اہل بیت سے الگ نہیں ہے، لیکن صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت امام حسین سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے ساتھ کبھی بھائی کہہ کے، بھیا کہہ کر کے نہیں بلایا۔ جب کہا آقا کہا، مولا حسین کہتے تھے بھیا کہا کرو، میں تمہارا بڑا بھائی۔ جو گھر میں سب سے اخیر میں پیدا ہوتا ہے اس کو بھیا کہلانے کا شوق زیادہ، کیونکہ اس کو کوئی بھیا کہنے والا ہوتا نہیں۔ امام حسین سیدہ کی اولاد میں بیٹوں میں آخری بیٹا ہے، اس لیے ان کو کوئی بھیا کہنے والا نہیں تھا۔ تو جب مولا علی نے شادی کی تو سبھی بھیا کہتے تھے، محمد بن حنفیہ وغیرہ بھائی سب، لیکن غازی نے کبھی نہیں کہا۔ غازی کہتے تھے مجھے بھیا کیوں نہیں کہتا؟ کہا کہ میری ماں آپ کی امی کی کنیز ہے اور آپ کی ماں رسول اللہ کی شہزادی ہے، ہم آپ کو بھائی کیسے کہیں؟ یہ ادب تھا بھائیوں، اسی لیے مرتبے ملتے ہیں۔ تو غازی عباس پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ جب کربلا کا موقع تھا، تقریباً 34 یا 36 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ بہت کڑیل جوان تھے، شادی ہو چکی تھی، اور حضرت عباس داماد تھے عبداللہ ابن عباس کے۔
یہ عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ رئیس المفسرین ہیں، ان کے داماد تھے حضرت غازی عباس علمدار۔ 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے، ان کو بھی 4 بیٹے تھے حضرت عباس کو۔ 4 میں سے 3 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہو گئے۔ وقت رہے گا تو میں ان کی شہادت پڑھوں گا، ورنہ آگے گزرنا پڑے گا۔ 3 بیٹے غازی عباس کے بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے حضرت عبیداللہ ابن عباس ابن علی، یہ کربلا سے بچ کر کے واپس گئے تھے۔ انہی کی نسل میں حضرت صوفی عبد الرحمن چشتی صاحب میرات الاسرار، یہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بزرگوں پہ اور بڑے بڑے بزرگوں پہ میرات الاسرار نام کی کتاب لکھی۔ یعنی ہمارے ہندوستان میں بھی غازی عباس کی اولاد موجود ہے اور بڑے خاندان یہاں پر رہتے ہیں۔ غازی کی نسل ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو پوری زندگی غازی نے امام کی وفاداری میں گزاری، اور جب کربلا گئے تو آپ نے سنا کہ عباس علمدار جو ہے امام کے لشکر کے علمدار تھے، اور بہت قربانیاں ہیں ان کی۔ اب مزید میں ان کی سیرت اگر زیادہ پڑھوں تو پھر شہادتیں رہ جائے گی۔ تو غازی آئے اور آنے کے بعد کہا آقا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے غازی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا غازی تو جائے گا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تو جائے گا تو میری کمر، میرے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، سب تو چلے گئے، اون و محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے، حبیب جیسا حبیب چلا گیا، دوست بچپنے کا دوست حبیب چلا گیا، وہب چلے گئے، عبداللہ چلے گئے، سب چلے گئے، سب تو خیمے خالی ہو گئے۔ اب بچہ کون ہے؟ 4-5 لوگوں کے علاوہ بچہ کون؟ اب تم بھی جاتے ہو؟ کہا مجھے جانے دیجئے، کیونکہ میری ماں نے تو اسی لیے پالا تھا کہ میں آپ پر اپنی جان نثار کر دوں۔ سرکار امام نے فرمایا تمہیں جانے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہیں، عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہیں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ علی اصغر معصوم، 6 مہینے کا معصوم بچہ۔ میں ہر سال ہر تقریر میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ ہم معصوم جو ہے لغوی معنی میں کہتے ہیں، جن معنی میں روافظ کہتے ہیں ان معنی میں ہم معصوم نہ کسی کو کہتے ہیں، غیر نبی اور غیر فرشتے کو نہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ لغوی معنی میں بے گناہ۔ تو 6 ماہ کا معصوم بچہ کبھی زبان کو باہر نکالتا ہے، کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے۔ 6 ماہ کے معصوم کو کیا خبر کہ پانی بند کرنا کسے کہتے ہیں اور جنگ کرنا کسے کہتے ہیں، دشمن کسے کہتے ہیں، یہ عام بچوں کا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال فطرت ہوتی ہے۔ سکینہ نے چچا کے کمر میں ہاتھ ڈالا، 7 سالہ بچی ہے سیدہ سکینہ۔ آگے ان کا کردار وقت رہا تو ان کا کردار بھی پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدہ سکینہ نے چچا کے باہوں میں کمر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہتی ہے چچا آج سے پہلے آپ کی بچی نے آپ سے جو مانگا آپ نے دیا۔ چچا دیکھو نا بھیا اصغر پانی کے لیے کیسے تڑپتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ چچا دیکھیے نا امیوں کا کیا حال ہے، پھپھیوں کا کیا حال ہے، بہنوں کا کیا حال ہے اور بچوں کا کیا حال ہے۔ چچا پانی لائیے نا چچا۔ غازی کو بہت سے القابات سے یاد کیا گیا ہے، قمر بنو ہاشم، ثانی علی، وہیں ان کا لقب کربلا کے بعد سقائے اہل بیت بھی ہے، سقائے سکینہ و اصغر بھی ہے۔ اور ان کے خاص بات تھی غازی کی کہ ان کی چوکھٹ پر جو آتا تھا کبھی خالی نہیں جاتا تھا، حیاتی میں بھی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کا لقب باب الحوائج تھا، یعنی ان کی بارگاہ میں ہر مراد پوری ہوتی تھی، ہر مراد پوری ہوتی تھی۔ ابو القاسم بھی ان کا ایک لقب ہے۔ بہرحال سیدہ سکینہ نے کہا چچا بھیا اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لائیے گا، ہم نے جو ضد کی جملے پورے ہونے سے پہلے آپ نے ہماری ہر مراد پوری کی، ہر تمنا پوری کی، چچا اس تمنا کو بھی پوری فرما دے۔ غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جا کر لڑیں گے، پہلے ہم ہماری سکینہ بی بی کو اور شہزادہ علی اکبر کو پانی پلائیں گے۔ سرکار عباس نے مشکیزہ کندھے پہ رکھا، مولا کے پاس آئے، مولا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شہزادی سکینہ کا حکم ہے پانی لانے کے لیے، مولا اجازت دیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے،
جب گئے تو چاروں طرف سے دیکھا کہ اشقیاء کا پہرا ہے، اور اس کے بعد غازی آپ نے قد سنا ابھی کہ پیر زمین پہ لگے اگر زین ہٹا دی جائے تو، گھوڑے کو چارہ دے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، یہ کیفیت، چوڑا سینہ، بڑے بڑے موٹے بازو، خوبصورت چہرہ. جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا چاروں طرف سے فرات پہ پہرا لگا ہوا ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، کوئی مبالغہ نہیں. آپ کو مبالغہ لگتا ہے، کوئی مبالغہ افسانہ نہیں. جب تلوار چلائی، مورخین لکھتے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی صد اللہ فاضل سے لے کر ابن جریر طبری تک، ابن کثیر، ابن اسیر، سب نے لکھا غازی نے تلوار چلائی تو ایسے بھاگتے تھے یزیدی لشکر کے فوجی جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہے، اور ایک ایک بار کے اندر ایسے کاٹا جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہے. علی مرتضیٰ کی یاد دلائی، خیبر کا منظر یاد دلایا، احد کا منظر یاد دلایا، بدر کا منظر یاد دلایا، اور اس کے بعد دائیں بائیں ایسے گھسے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کاٹتے کاٹتے جب فرات پر پہنچے، 500 لوگ ایک ساتھ فرات پر آہنی دیوار بننے کی کوشش کرتے ہیں. غازی نے ان کو بھی جہنم میں پہنچایا، اور جہنم میں پہنچا کر غازی جو ہے وہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد فرات میں اپنا گھوڑا اتار دیا. فرات میں گھوڑا اتارا، گھوڑا اتار کر خود اترے. اتنی ہیبت تھی علی کے لال کی کہ اب دشمن قریب آنے کے لیے تیار نہ تھا. آپ نے جلدی سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھنے کے بعد جو ہے پانی چلو میں لیا، اور سوچا کہ مشکیزہ ہے، پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ہم یہاں پی لیں، اس کے بعد وہاں نہ پیئیں گے تو اتنا پانی بچے گا تو کسی کے کام آئے گا. غازی نے، میرے غازی سرکار عباس نے پانی کو ہاتھ میں چلو میں لیا، اور جیسے ہی لے کر کے اپنے منہ کے قریب کیا، فوراً ذہن میں آیا عباس یہی وفا ہے کہ فاطمہ کا لال پیاسا ہے اور ام البنین کا بیٹا پانی پی لے. قیامت میں حسین کے نانا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ سکینہ کی پیاس، علی اصغر کی پیاس، ننوں کی پیاس، اور تم یہاں پانی پی رہے ہو. فوراً چلو جیوز فرات میں چھوڑ دیا. اور یہ بھی تاریخ میں آیا ہے، اپنے گھوڑے سے کہا میں تو اس اصغر اور سکینہ کی پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پیتا، تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، تو پی لے. گھوڑے نے سر اوپر اٹھایا اور اپنا سر یوں ہلایا. یہ بات کسی کو افسانہ لگے تو لگتی رہے، مگر یہ حقیقت ہے. میرے بھائیوں، اس نے سر ہلا کر گویا کہ اشارہ کیا میرے مولا تو وفادار اہل بیت ہے، تو کیا میں وفادار آل فاطمہ نہیں؟ میں آپ نے پانی نہیں پیا تو میں کیوں پانی پیوں گا؟ یہ ہے میرے بھائیوں داستان کربلا. اللہ اکبر. غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا. اللہ اکبر. گھوڑے نے وفا کی. آج گھوڑا عنوان کا جو ہے وہ موضوع، بیان کا موضوع بن گیا. گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے ان سے وفا کرو گے تو تم بھی بیان کے قابل ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا میں ہے کوئی گھوڑا جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کا بیان کیا جاتا ہے؟ غازی نے دیکھا گھوڑا پانی نہیں پیتا، گھوڑے پر بیٹھے اور ایڑ لگا دی. اللہ اکبر. امام عباس کے ہاتھ میں علم بھی ہے، مشکیزہ بھی کندھے پر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. دشمن آنے کی ہمت نہیں کرتے. ایک نامرد پیچھے سے آتا ہے اور آ کر کے ایسے زور کا وار غازی عباس کے بازو پہ کرتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں اپنے دلوں کے اندر مرادیں لے لیں، اپنے دلوں میں مرادیں لے کر میرے غازی باب الحوائج، قمر بنو ہاشم، ابو القاسم، سقائے اہل بیت، سقائے سکینہ، سقائے علی اصغر، اللہ اکبر، ثانی علی مرتضیٰ کی شہادت کو دل کے کانوں سے سنے. جس کو جو مراد درپیش ہو سب مراد لے لے. یا اللہ، میں بھی جن لوگوں نے چٹھیاں بھیجی، مجھ سے گزارش کی، وہ ساری مرادوں کو تیری بارگاہ میں باب الحوائج، وفا کی جان، غازی عباس کے ذریعے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اپنی بھی اور سب کی مرادیں پیش کرتا ہوں. ایک نامرد نے پیچھے سے غازی کے
بازو پر ایک ایسا زور کا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد غازی نے فوراً دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھاما، اور اس کے بعد مشکیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، علم کو گرنے نہیں دیا، اور اس کے بعد غازی کے اللہ اکبر ایڑ لگا دی۔ کوشش ہے جلدی سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائیں، خیام حسینی میں پانی پہنچ جائیں، سکینہ کو پانی پلا دوں، علی اصغر کو پانی پلا دوں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، پھر بھلے دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ تھوڑا آگے بڑھے تو اس کے بعد ایک دوسرے نامرد نے میرے غازی کے بازو پر دوسرا ایسا زبردست وار کیا کہ دوسرا بازو بھی کٹ کے گرا۔ غازی نے اپنے منہ میں علم بھی پکڑا اور مشکیزہ بھی پکڑا۔ دانتوں سے جس نے مشکیزے اور علم کو پکڑا ہو اسے میرا غازی عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، روح علی پر کیا گزری ہوگی یہ تو علی مرتضیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، بنو ہاشم کا قمر تیزی کے ساتھ دوڑ کر خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے۔ ایسے میں شمر لعین کی ملعون آواز نکلی کہ اس سے پہلے کہ اہل بیت کے خیمے میں پانی پہنچے، مشکیزے پہ تیر چلا دیا جائے۔ بھوکے پیاسے آتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں کہ کسی کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ اگر پانی پی لیں گے تو تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایسے میں ظالموں نے چاروں طرف سے بازو کٹنے کا فائدہ ناجائز اٹھایا اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی۔ اللہ اکبر، چند تیر آ کر کے مشکیزے پر لگے اور مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت عباس کے بازو میں پیوست ہو گئے۔ پیک کے بعد ایک، پے در پہ تیر مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت غازی کے سینے میں لگ رہے تھے اور پانی زمین کی طرف آ رہا تھا۔ خیمہ حسینی کو دور سے دیکھتے ہیں اور پانی گرنے پر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ کسی ظالم نے کہا کہ عباس، موت کو سامنے دیکھ کر رو رہے ہو، بڑے بہادر بنتے ہو۔ کہا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنی سکینہ کی ہر مراد پوری کی۔ آج باب الحوائج کہلانے والے عباس نے اپنی آقا زادی کی ایک مراد پوری نہیں کر سکا اور اس کے بغیر دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کہا۔ اور کہنے کے بعد سر پہ تیر لگا، بازو پہ تیر لگے، سینے پہ تیر لگے۔ حضرت عباس کے کو چکر سا آیا اور چکر آنے کے بعد غازی گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اس کو تصور میں لائیں، کیا دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ چوٹ زیادہ نہ آئے۔ وہاں تو پہلے سے بازو کٹ گئے تھے، بازو پہلے سے کٹ گئے تھے۔ غازی کو جب تیر پر تیر لگے، چکرانے لگا سر، تو غازی زمین پر آئے۔ اللہ اکبر، اور جب غازی زمین پر آئے تو بلند آواز سے پکارا، یا مولا ادرکنی، میرے مولا میری مدد فرمائیں۔ امام نے دور سے ایک مدھم سی آواز کربلا کے اس ہنگامے میں سنا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے، اس لیے کہ کافی دور کا فاصلہ تھا جہاں غازی عباس جو ہے وہ تڑپ رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے۔ گرد و غبار ابھی چھٹا نہیں تھا۔ امام نے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ سفر طے کیا اور وہاں پہنچے تو راستے میں دیکھا، ہائے ہائے، راستے میں دیکھا ایک بازو کٹا ہوا پڑا ہے۔ اس بازو کو اٹھا کر، اس لیے کہ پہچان گئے اتنے موٹے، نرم اور نازک خوبصورت سے بازو علی کے ثانی غازی عباس ہی کے ہو سکتے ہیں۔ اسے سینے سے لگا کے رو پڑے اور اس کے بعد گھوڑا چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑے۔ دوسرا بازو کٹا ہوا ملا، اس کو بھی اٹھایا اور اس کے بعد جب غازی تک پہنچے تو غازی آنکھیں بند کر چکے تھے اور اللہ اکبر، آپ نے دشمن کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچے، گرد و غبار چہرے کا صاف کیا، اپنی گود میں غازی کو رکھا۔ 4 شعبان 26 ہجری کو یاد کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے اس چینل کے نئے ویڈیو